خوبصورت پیروں میں کنگرو باندھے کسی گیت کی آواز پر بے ہنگم سا رقص کرتا، نیلی آنکھوں سنہری بالوں اور دودھ دیا سفید رنگ والا او یتیم پٹھان بچہ واقعی بہت خوبصورت تھا، اور یہی خوبصورتی شاید اس کا سب سے بڑا جرم تھا، کیونکہ معاشرے کے جس طبقے سے اس کا تعلق تھا وہاں اس خوبصورت کو تراشنے کے لیے کوئی جوہری نہیں بلکہ اس معصومیت کو نوچنے کے لیے درندے گاد لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ترقتے وجود کے ہونٹوں پہ ملی سرخی، آنکھوں میں ڈلا کاجل، بدن پہ موجود رنگیلا بڑکیلا لباس اور زیر لباس زیب تن، ہر چیز ویسے تو اس کی صنعت پہ سوال اٹھا رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ شاید اس کے ارد گرد بیٹھے غیور، معزز اور غیرت مند حوث کے فجر کی تسکین کا ایک ذریعہ تھا، جس کا اندازہ ان کے منہ سے نکلنے والے داد دیتے فحش اور بیہودہ جملوں سے ہو رہا تھا۔ حوث کے ان فجاریوں کے بیچ ترکتا 13 سالہ گلخان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں گر جائے۔ تحقیر اور اذیت کا احساس اسے لمحہ بلمحہ موت کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ اس کا روم اس اذیت میں مبتلا تھا، اس کا دماغ مسلسل ان لمحوں کے خوف میں مبتلا تھا۔ جب اس کے ارد گرد بیٹھے حوث کے فجاریوں میں سے کوئی فجاری اس کی خوبصورتی اور جسم پہ اس کی قیمت لگائے گا اور اس کا مالک اسے وہی رٹی رٹائی کچھ فحش ہدایت دے کر اس درندے کے حوالے کر دے گا، پھر جو ہوتا اس کا تصور ہی گلخان کو ایک لامتناہی کرب میں مبتلا کر دیتا۔ اذیت اور حقارت کے وہ لمحے جب ہر روز ایک نیا درندہ اس کو برہنہ کر کے اپنی حوث کی تسکین کے لیے اس کے بدن اور اعضاء کو یوں نوچتا کہ اس کے بدن پہ پڑا ایک ایک نشان اس درندگی کی گواہی دیتا اور کا یہ احساس کی روح تخت کو زخمی کر دیتا تھا۔ گلخان کو اس جہنم میں پھنسے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس 1 مہینے میں کوئی بھی دن ایسا نہ تھا جب وہ اس اذیت سے نہ گزرا ہو۔ شروع میں وہ ناچتے ناچتے رو پڑتا تھا، چلاتا تھا کہ وہ نہیں کر سکتا یہ سب، جس پہ اس کے مالک زمان کو اپنے گاہکوں کی خوبصورت باتیں سننی پڑتی۔ وہ ہر دفعہ اسے کہتے، زمان خان اتنا خوبصورت لونڈا ہے تمہارے پاس، تم اس کو سمجھاتا کیوں نہیں ہے؟ زمان خان یہ لونڈا نہیں، سونے کی چڑیا ہے، اس جیسا خوبصورت لڑکا پورے شہر میں نہیں، لیکن تمہارے پاس گر ہی نہیں کہ اس ہیرے کا صحیح استعمال کر سکو۔ اور ہر دفعہ گلزمان اسے اس بے دردی سے پھٹتا کہ اس کا روا درد کی شدت سے چلا اٹھتا۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کا دور روح کی تکلیف حاوی ہونے لگا، اور گلخان بالآخر زمان کی مرضی کے عین مطابق اس کے گاہوں کو خوش کرنے لگا۔ ہر دفعہ اپنی خوبصورتی پہ کہے جانے والے جملوں کو سننے کے بعد گلخان سوچتا کہ کاش وہ خوبصورت نہ ہوتا، کاش وہ قلعے جیسا سیاہ رنگ ہوتا، کاش اس کا ہر نقش قابل نفرت ہوتا، تو شاید وہ اس نفرت سے بچ جاتا جو وہ خود سے کرتا ہے۔ ہر روز اذیت بری رات گزارنے کے بعد صبح جب اڈا خالی ہو جاتا اور زمان خان رات کو ہونے والے عیاشیوں کے نشان مٹا کے جب وہاں موجود آتے شہری کی تسکین کے سامان کو ایک ڈروے نما کمرے میں بند کر کے خود سونے چلا جاتا، تو گلخان ان سب لاشوں سے دور ایک کونے میں بیٹھا اس وقت کو یاد کرتا جب وہ اس جہنم سے دور کچی بستی کی ایک جھونپڑی میں اپنی ماں، 5 چھوٹے بہن بھائیوں اور اپنے باپ کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس زندگی میں مفلسی تھی، بھوک تھی، بیماری تھی، لیکن حقارت کی ذلت کا احساس نہیں تھا۔